اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عملیات مجرب چینل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ہمارے اس چینل پر اللہ تعالیٰ کے مبارک صفاتی ناموں کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور ہر ویڈیو میں ہم ایک یا دو مبارک ناموں پر بات کرتے ہیں، ان کے عملیات آپ کو بتاتے ہیں، ان کے وظائف آپ کو بتاتے ہیں، اور ان مبارک ناموں کی خصوصیات بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنی اس کوشش میں کتنے کامیاب ہیں یہ آپ نے بتانا ہے، کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں، اور ہمیں تاکہ پتہ چلے، ہماری تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو۔ ویڈیوز کو اگر آپ لائک کرو گے تو بھی ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اگر آپ کمنٹ کرو گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں یا ہمیں ان میں کچھ تبدیلی کرنی ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں، آج آپ کے سامنے جو نام رکھنے والا ہوں وہ سب سے پہلا نام ہے یا حق کو، عملیات اسم حق۔ یا حق کو، جس کے لفظی معنی ہیں اے سچے، ثابت اور موجود۔ اللہ الحق ہے، اور حق کا مطلب حق ہی ہے، یعنی جو ہر لحاظ سے سچا ہو اور اس کا وجود ہر لحاظ سے موجود ہو، اور اسے ایک لمحے کے لیے بھی زوال اور عدم نہ ہو۔ ہر شے کا ظہور اسی ذات سے وابستہ ہے، اور ہر شے اسی ذات پر منتہا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، کیونکہ وہ ازل تا ابد ہر وقت حقانیت سے بھرپور ہے، اور اس کے سامنے کوئی باطل قوت نہیں ٹھہر سکتی۔ حق کو نہ فنا ہے اور نہ ہی زوال، نہ عدم ہے اور نہ ہی تغیر۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز فانی ہے، لہذا جو شخص اللہ کو اس کے اس نام سے پکارے گا، اللہ اسے قائم و دائم کر دے گا۔ اس نام کے جو فوائد ہیں وہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ نمبر 1 پر ہے مقدمے میں کامیابی کا عمل۔ بعض مقدمات ایسے ہوتے ہیں جو حق اور سچائی پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن زمانے کی عدالت سے حق پر ہونے کے باوجود انصاف ملنے کی امید نہیں ہوتی۔ اس صورت میں اس اسم کا 41 دن تک 6250 مرتبہ ورد کریں، اور بعد میں مقدمہ کی تاریخ کے دن اسے 1100 مرتبہ پڑھ کر پیشی پر جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ فی العزیز مقدمے کا فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا۔ نمبر 2 پہ ہے قید سے رہائی کا عمل۔ ایسا شخص جو حق پر ہو مگر اس پر الزام لگا کر اسے قید میں ڈال دیا گیا ہو، ایسے قیدی کو چاہیے کہ رات کے وقت اسے روزانہ 10,800 مرتبہ پڑھنا شروع کرے، اور جب تک قید سے رہائی نہ ہو جائے اس کو پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ قید سے رہائی بھی ہوگی۔ اسے پڑھنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ قیدی آدھی رات کے وقت سر ننگا کر کے 160 مرتبہ اس نام کو پڑھے، انشاءاللہ قید سے رہائی پائے گا۔ نمبر 3، چوری شدہ مال کی واپسی کا عمل۔ چوری شدہ مال واپس حاصل کرنے کا عمل یہ ہے کہ جس شخص کا مال چوری ہو گیا ہو اسے چاہیے کہ ایک کاغذ لے اور اس کے چاروں کونوں پر یا حق کو لکھے، اور ان کے درمیانی جگہ پر اس مال کی تفصیل لکھے جو چوری ہو گیا ہو، اور اس کے بعد یا حق کو 1100 مرتبہ پڑھ کر کاغذ کو اپنی ہتھیلی پر رکھ لے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ انشاءاللہ چوری شدہ مال واپس ملنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ نمبر 4، اطاعت الہی میں ثابت قدمی۔ ایسے مریدین جو راہ طریقت میں ابتدائی طور پر داخل ہوئے ہوں تو انہیں چاہیے کہ اس اسم کو 5 لاکھ مرتبہ 160 دن میں پڑھیں، جس کی روزانہ کی تعداد 3125 مرتبہ بنتی ہے، یعنی 3125 مرتبہ بنتی ہے۔ اس سے ان کے ایمان میں استقامت پیدا ہوگی، اطاعت الہی میں ثابت قدم رہیں گے، روحانی حقائق ان پر منکشف ہوں گے، گویا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں انہیں آسانی اور استقامت حاصل ہوگی۔
نمبر 5، اگر کوئی شخص کوئی مقدمہ ہار گیا ہو یا کسی پنچایت وغیرہ میں اپنا حق پانے سے محروم رہا ہو اور وہ دوبارہ اپیل کرے تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو کثرت سے پڑھے۔ انشاءاللہ اپیل میں کامیابی ہوگی، بشرطے کہ وہ حق پر ہو، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارے گا اللہ اسے اس کا حق دلائے گا۔ نمبر 6، یا حقوں کا عمل اور نقش۔ یا حقوں کا نقش استعمال میں لانے سے پہلے اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اور اس کی زکوٰۃ 41 دن تک 6872 مرتبہ روزانہ کی پڑھائی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ اس کے تعویذ کو مقدمہ میں کامیابی، لین دین میں کامیابی، شرعی حق حاصل کرنے کے لیے، قید سے رہائی کے لیے، چوری شدہ مال کو واپس لانے کے لیے، کسی مکان کو کرایہ دار سے خالی کروانے کے لیے، ارادے میں استقامت پیدا کرنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ تو دوستو اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے دوسرے مبارک نام کی جانب۔ وہ نام ہے خواص اسم وکیل یا وکیلو۔ یا وکیلو اس کے لفظی معنی ہیں اے کار ساز۔ انسانی زندگی کا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی عنایات پر ہے، اس لیے وہی ہمارے تمام معاملات کو درست فرماتا ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی، دینی ہو یا دنیاوی، یعنی ہمارے ہر کام کو احسن طریقے سے انجام دیتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا وکیل ہے۔ اللہ کے سوا کسی کا اور کوئی کارساز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں خود فرمایا ہے کہ یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ احزاب میں ہے کہ اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر لحاظ سے جب اللہ تعالیٰ وکیل ہے یعنی ہمارا کارساز ہے تو پھر تمام امور کو اس کے سپرد کر دینا چاہیے اور ہر کام میں اسی پر توکل کیا جائے۔ یہ اسم جمالی ہے اور اس کے اعداد 66 ہیں، اور اسے کثرت سے پڑھنے سے غریبوں و محتاجوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اس اسم کے فوائد اور اس کے جو بھی وظائف ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں۔ نمبر 1 پر ہے ہر خوف سے محفوظ رہنے کا عمل۔ یہ اسم خوف میں کفایت کے لیے بہت مؤثر ہے، کیونکہ مقام خوف پر یہ اسم پڑھنے سے خوف جاتا رہتا ہے۔ اگر آپ جنگل میں جا رہے ہوں اور اس وظیفہ کو پڑھتے جائیں، انشاءاللہ آپ کے پاس کوئی نقصان پہنچانے والا جانور نہیں آئے گا۔ ایسے ہی اگر کسی مکان کو آگ لگنے کا اندیشہ ہو تو اس اسم کو 1000 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ مکان محفوظ رہے گا۔ زلزلے میں بھی اگر آپ اسے پڑھیں تو اللہ کے حکم سے خوف ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2، حصول مرادات کا عمل۔ یہ اسم حصول مرادات کے لیے بھی بہت مؤثر ہے، اس لیے جس شخص کی کوئی حاجت ہو اسے چاہیے کہ بعد نماز عشاء 41 مرتبہ الحمد شریف پڑھے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد اس اسم کو 1100 مرتبہ پڑھے اور پھر بعد میں دوبارہ 41 مرتبہ الحمد شریف پڑھے۔ اس طرح مسلسل 21 دن تک کر لے، اور جو حاجت یا مراد وہ دل میں لے کر پھرتا ہے اللہ کے حضور پیش کرے، انشاءاللہ جائز خواہش ہوگی تو ضرور پوری ہو جائے گی۔ نمبر 3 پہ وسعت رزق کا عمل۔ امام بوفی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اسم وکیل کو کثرت سے پڑھنے والے کے اسباب رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے۔ جس شخص کا نام محمد سے شروع ہوتا ہے اس کے لیے اس اسم کا ذکر بہت مفید رہتا ہے۔ ایک نیک انسان کا قول ہے کہ اگر کوئی اس اسم کے ساتھ کفیل کا لفظ ملا کر پڑھے تو اس کے اثرات قوی ہو جائیں گے۔ ایک اور عامل کا قول ہے کہ جو شخص اس اسم کو کثرت سے تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رزق اور بھلائی کے دروازے کھول دے گا۔ نمبر 4، بگڑے ہوئے کام کا ہونا۔ اگر کسی شخص کا کوئی کام بگڑ گیا ہو تو اسے چاہیے کہ 40 دن تک اس اسم کو 3125 مرتبہ روزانہ پڑھے، اور ہر روز پڑھائی مکمل کرنے کے بعد
100 مرتبہ لفظ اللہ کا ورد کریں، انشاءاللہ بگڑا ہوا کام درست ہو جائے گا۔ نمبر 5، متفرق فوائد کا حصول۔ مسافر اگر اس اسم کا ذکر کرتا جائے تو اس کا سفر اچھا گزرے گا، اور اگر سفر میں خرچہ کم ہو جائے تو اس اسم کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ ایسا بنا دے گا کہ جس سے اس کا کام ہو جائے۔ اگر کوئی شخص قید میں ہو تو اسے پڑھنے سے اس سے قید سے رہائی مل جائے گی۔ ایسے ہی اگر کوئی مقروض ہو تو اس اسم کو پڑھنے کی بدولت اس کا سارا قرض اتر جائے گا۔ نمبر 6، یا وکیلوں کا عمل اور نقش۔ اس اسم کے نقش کو استعمال میں لانے کے لیے اس اسم کو 40 دن تک 6250 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ پڑھائی مکمل ہونے پر اس اسم کے نقش کو مندرجہ بالا تمام مقاصد کے لیے استعمال کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بے انتہا فائدہ ہوگا۔ جس کو بھی آپ نقش دیں گے اللہ کے حکم سے اس کا جو مسئلہ ہے، جو اس کا پرابلم ہے، وہ دور ہو جائے گا اور وہ حل ہو جائے گا۔ تو دوستو، آج ہم نے آپ کے سامنے 2 مبارک نام رکھے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یا قویوں سے شروع کریں گے۔ ہمارے لیے دعا کیجئے گا اور ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور لائک کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بہت جلد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔